قریش مکہ اور مشرکین مکہ کافر تھے، لیکن تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں شاید کسی کی نظر سے نہ گزرا ہو کہ وہ جھوٹ بھی بولا ہے، وہ وعدہ خلافی بھی کرتے، وہ دوستی اور دشمنی میں کسی کو دھوکہ بھی دیتے۔ آج کی مغربی دنیا میں جن لوگوں کا گزر بسر ہے، آپ ان سے پوچھیں یا کبھی کبھار جب تبلیغ حضرات مغربی دنیا کے دعوت میں چلے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، شاید اپنوں میں بھی کوئی فرق پڑ گیا ہو، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ جھوٹ بچے بھی نہیں جانتے کہ جھوٹ انسان کو ہے۔ معاشرتی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں، اور معاشرتی زندگی میں دھوکہ نہیں۔ لہذا یکسو انسان چاہے مومن ہو یا چاہے کافر، وہ ان قباحتوں کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ انسان ہوتا ہے، وہ دوغلے انسان ہوتا ہے۔ دوغلے انسان کا معنی یہ ہے کہ جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں لاتا، جو کہتا ہے اس طرح کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں، جو سامنے ہے وہ پیٹھ پیچھے ہے، جو پیٹھ پیچھے ہے وہ سامنے نہیں مل رہا، جو آج کا ہے وہ کل کا نہیں ہے، جو کل کا ہے وہ آج کا نہیں ہے۔ یہ دوغلے انسان جو ہے، جن کی شخصیت میں دوغلا پن ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دھوکہ اور خیانت کرتے ہیں۔ اس لیے اس دوغلا پن کو برقرار رکھنے کے لیے ان قباحتوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس دوغلا پن کی بنیاد ہی ان قباحتوں پر ہے۔ لہذا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرے ہدایات کا مجموعہ کتاب یکسو انسانوں کے لیے تو ہے، دوغلے کے لیے۔ دوسری بات، لہذا یہ تو شاید آپ حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خلق کے حوالے سے بھی انسانی اصل توحید ہے، خلق کے حوالے سے بھی انسانیت کا اصل توحید ہے۔ اور اگر دوغلا پن ہوگا تو نام کا، شکل کا، لباس کا انسان نظر آئے گا مگر اندر کا کردار ہے۔ جیسا کہ روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک ان کی عجیب شاعری، بھیڑیا ہے لیکن بھیڑ کے پوست، لہذا وہ درندہ ہوتا ہے لیکن انسان کی شکل، اور انسان ہمیشہ کے لیے لباس سے انسان نہیں بنتا، شکل سے انسان نہیں بنتا، نام سے انسان نہیں بنتا، بلکہ انسانی صفات سے انسان بنتا ہے۔ اور انسانی صفات یہ ہے کہ وہ یکسو ہے، دوغلا ہے۔ دوسری بات کہ انسانی زندگی کا فکری بنیاد کیا ہے؟ یہ جو متقین ہے، یعنی جو یکسو انسان ہے، وہ زندگی کے بارے میں فکری بنیاد دو کا جوڑا ہوتا ہے۔ بعض متقین وہ ہیں جو روح، یعنی یہ مانتے ہیں کہ انسان کی ذات مادی جسم اور روح کا جوڑا ہے، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کائنات کا خالق ہے، آخرت ہمارا معاد ہے، اور اپنے کردار کے بارے میں میں مسئول ہوں۔ تو بعض متقین کا زندگی کا بنیاد، فکری بنیاد خدا پرستی ہے،
مال کو اللہ کی ملکیت سمجھتا اور اس کو یقین ہے کہ دوسرے کے ملکیت میں بے جا تصرف ظلم ہے، اور اگر میں اللہ کی ملکیت اس کی اجازت اور ہدایت سے ہٹ کے تصرف کروں گا تو میں اللہ کے ساتھ ظالم ہوں، اور جب ظلم اللہ کے ساتھ ہوگا تو پھر بچاؤ بڑا مشکل۔ لہذا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی ملکیت جو جان ہے اور مال ہے اس کی اجازت اور ہدایت سے استعمال کروں گا تو اللہ کے غیظ و غضب سے بچا ہوں، ورنہ میں اللہ کے غیظ و غضب کا نشان ہوں۔ اس کو مومن، جو لوگ نروح کو مانتے ہیں، کائنات کو ماضی سمجھتے ہیں، نہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، نہ آخرت کو معاد مانتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے مسئول مانتے ہیں، تو وہ کافر ہے، یعنی ناقابل تردید حقائق کو چھپا کر انکار کرتے ہیں۔ اس کو تجربے نے ثابت کیا ہے کہ مٹی کے برتن اگر ناممکن ہے کہ بغیر کمہار کے بنے، یہ ناممکن ہے کہ مٹی برتن بننے کے لیے مٹی خود اکٹھی ہو، پانی خود اس میں مل جائے، گارا خود بن جائے، اور ہر سیل و رنگ کے نقش و نگار کے برتن اس سے خود بنتے چلے جائیں، یہ ناممکن۔ تو اگر برتن بننا مٹی سے ناممکن ہے تو انسان کا یہ ڈھانچہ بننا مٹی سے کیسے ممکن؟ لہذا کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ناقابل تردید حقائق کا وہ ہوتا ہے، اور دوغلا تو اس لیے اگر غائب پر یقین کریں گے تو مومن بن جائیں گے، اگر انکار کریں گے تو کافر۔ اور مومن اور کافر دونوں کی زندگی کے سفر کے راستے سیدھے ہوتے ہیں۔ مومن کی زندگی کے سفر کا راستہ سیدھا خالق ہو جاتا ہے، کافر کی زندگی کا سفر کا راستہ سیدھا خواہش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم 5 وقت کا نماز میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب زندگی کے سفر کا سیدھا راستہ بتا دیں، لیکن چونکہ 2 ہیں ان میں پھر ہم تعین کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ بتا دی اور اس پہ ہمیں چلا دی جن کو دنیا اور آخرت کی خوبصورت زندگی سے آپ نے نوازا ہے، جو مومن ہے، جن کا سیدھا راستہ خالق ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ایمان و اسلام کے واقف راستے پر زندگی کا سفر مجھ تک پہنچنے کے لیے طے کرتے چلے جائیں، ناواقف مراحل میں خود ان کی رہنمائی۔ اور دوسرا جو راستہ سیدھا ہے وہ کافر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ لگا نہ بتا جو آپ کی ملکیت کو آپ کی اجازت اور ہدایت سے ہٹ کے اپنی خواہش کی استعمال کرتے ہیں، اور ظالم جس پر آپ غیظ و غضب نہیں۔ اور آگے ہم کہتے بولا ہوا ہے ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ لگا جو زندگی کے سفر کے راستے کے بارے میں سرگردان، پریشان، حیران ہے، اس لیے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ خود غرض ہوتا ہے، اس کو منصب اور دولت کا طلب ہوتا ہے،
اور یہ دو چیزیں اس کا گمشدہ متاع ہوتا ہے. اور آپ حضرات کو پتہ ہے صحرائی زندگی آپ حضرات نے کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی. جو مال مویشی پالنے والے ہیں ان کا اگر کوئی بکری یا بھیڑ گم ہو جائے تو وہ سیدھے راستے پہ تو نہیں چلتے کیونکہ وہ تو مسافر ہوتا نہیں. وہ گمشدہ متاع کے طلب میں ہوتا ہے. وہ کبھی ایک پہاڑی پہ چڑھتا ہے دوسرے سے اترتا ہے, کبھی ایک ندی میں اترتا ہے دوسرے سے چلتا ہے. وہ راستے پر کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا, بلکہ چڑھتے اترتے ادھر ادھر بغیر راستے کے بھٹکتا جائے گا, کیونکہ اس کو تلاش ہے اپنے گمشدہ چیز. تو انسانی زندگی کا جو فکری بنیاد ہے وہ دو ہے. خدا پرستی, جیسے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق, یا ہم کہتے ہیں ایاک نعبد, یا اللہ جل جلالہ فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور دوسرا جو فکری بنیاد ہے وہ ہوا پرستی ہے, جیسے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ارأیت الذی جعل الہہ ہوا. جو مذبذب ہیں جن کو غالب بھی کہتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذلک لا الہ ولا الہ. جو منافق اور خودغرض لوگ ہیں تو اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا پرستی کے آخری کنارے پہ کھڑے رہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ میرا مفاد اور سہولت کہاں ہے. خدا پرستی میں ہوا تو سب سے بڑا خدا پرست بن جاتا ہے, ہوا پرستی میں ہوا تو پھر معذرت کرتا ہے کہ اللہ کا دین ہے, اللہ ہی حفاظت کرے گا, ہم غریب ہو جائیں گے. تو یہ دو بنیادیں ہیں انسانی زندگی کے فکر کے حوالے سے. جو اللہ کو سب سے ناپسند کردار ہے انسان کا وہ دو ہے, نفاق اور جبر. نفاق کی وجہ سے انسان انسانیت سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور شکل کا انسان کردار اور فکر کا بھیڑیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والوں وہ بات کیوں کرتے ہو جس کو کر کے نہیں دکھا. سب سے زیادہ شدید ناپسند کردار تمہارا یہ ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ اور. اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہو من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. بعض لوگ وہ ہیں جو زبانی کلامی دعوت و ایمان کا کرتے ہیں, لیکن ان کا عمل ان کے اس دعوے کے لیے شہادت کو ثبوت پیش نہیں کرتا. اور جب دعویٰ ہو اور اس کی شہادت نہ ہو تو دعویٰ باطل نہیں. اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. منافقین چاہے مومنین میں ہوں یا اہل کتاب میں ہوں مزاجی طور پہ دونوں ایک جیسے ہیں. اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تم یا تم سے پہلے اہل کتاب اللہ سے جو امیدیں یہ انصاف اور غیر حقیقت پسندانہ امید وابستہ کر سکتے ہیں, اصل حقیقت ایسا نہیں. مثلا اہل کتاب کا کہنا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم نسلی طور سے اللہ کے محبوب ترین نسل ہیں.
اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انا خلقنا الجنة انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نسلی اعتبار سے ایک باپ اور ماں سے تم ہو، نچلی نسلیں فضیلت کی شناخت اور فضیلت کردار کے حوالے سے جو تمہارا وہ کردار نہیں۔ ہم جو ایمان کے مدعی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری فضیلت شریعت کے حوالے سے، جبکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے حوالے سے فضیلت تو تب ہوگا کہ جب تمہارے دعوے کا تمہارا کردار شہادت پیش کرے، اور جب تمہارے دعوے کا تمہارا کردار شہادت پیش نہ کرے تو فضیلت پیش یہ تو دعویٰ ہے ثبوت ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے کہ اہل کتاب کا موقف تھا اور وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، وہ کہتے تھے کہ جہنم یہ چیز سزا کے دن کاٹ کر جنت آئیں گی یہ ہمارا فائدہ ہے۔ اور آپ یہ کہتے اگر اہل کتاب کے اس دعوے کو تمہارے اس کتاب میں جس پر تم ایمان رکھتے ہو میں نے مسترد کیا ہے تو تمہارے دعوے کو کیسے قبول کیا جائے؟ اہل کتاب کا موقف تھا کہ نہیں يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم بھی اس دعوے کو مسترد کیا، اور جب آج تم کہتے ہو کہ ہمارے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا تو تمہارے اسی کتاب میں جس پر تمہارا ایمان ہے اہل کتاب کے اس دعوے کو میں نے مسترد کیا، پھر آپ کے دعوے کو کیسے مقبول کروں؟ لہذا اللہ کے وعدے اور نجات کے فیصلے نام و عنوان کے نہیں ہوتے بلکہ ایمان و کردار۔ اسی لیے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ان الذین ہادوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، نام اور ایمان جو تمہیں پسند ہے وہ اپنے اوپر رکھ، لیکن میرے وعدے اور نجات کے فیصلے نہ ناموں پر ہے نہ ایمانوں پر، بلکہ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کا اقرار ہو اور کردار اس کی شہادت پیش ہو۔ باقی رہی یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا مومن کی غلطی ارادتاً ہوتی ہے یا جہالت ہوتی ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، مومن کا عمل سوء کا جہالت کا ہوتا ہے، لیکن فوری آگاہی کے بعد پشیمانی کی ہوتی ہے اور تلافی کی ہوتی ہے اگر کسی کی حد کری ہوئی ہے، اور جبیرہ بھی ہوتا ہے یعنی نفل صدقہ کو اور اسی لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اور اگر موت کے آثار نمودار ہونے تب توبے کو ملتوی کرے تو پھر جب موت کے اور مصیبت کے آثار اس پر نمایاں ہو جائے اس کے بعد اللہ پاک اسی آیت کے پیچھے دوسرے آیت کو دینے تو لہذا جو ناپسند عمل ہے پہلا نفاق، دوسرا جو ناپسند عمل ہے وہ جبر۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، خیر خواہی کے فکر و کردار میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ خیر خواہ انسان کسی کو ڈراتا نہیں ہے، سمجھاتا ہے، اور جب ڈراتا ہے تو پھر ڈرانے اور خیر خواہی کے فکر و کردار میں جوڑ نہیں۔ اسی طرح جبر کا جزا اور سزا کے میدان میں کوئی اثر بھی نہیں۔ مثلا ایک شخص ہے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، جبر کے ذریعے سے آپ اس کے زبان کے کفر کے کلمات کو جاری بھی کرتے ہیں لیکن اس کی جزا میں کوئی فرق نہیں۔
ایک شخص ہے اس کا دل کفر پر مطمئن ہے، آپ اس کے زبان کے جبر سے ایمان کے کلمات جاری بھی کر دے گا تو اس کی سزا میں کچھ فرق نہیں۔ لہذا نہ خیر خواہی کے فکر و کردار کے ساتھ جبر کا کوئی جوڑ ہے اور نہ ہی جزا اور سزا کے میدان میں جبر کا کوئی اثر ہے، اور جبر اس لیے ناپسند ہے اللہ کو کہ اس سے انسان کے فیصلے میں آزادی سلب ہو جاتی ہے، اور آزادی سلب کرنے کی صورت میں یہ چیز اللہ کو خود اپنے بارے میں بھی پسند ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ کو یہ چیز پسند ہوتا کہ اپنی قوت کے بلبوتے پر اپنی پسند کو دوسروں میں مسلط کرتا تو یہ اس کا حق بھی تھا، یعنی کوئی اس کے لیے الزام نہیں لگا سکتا تھا کہ اللہ کی حکم کو غلط کیا، بلکہ خیر خواہی سمجھتے تھے کہ میں خالق بھی ہوں، میں ثانی بھی ہوں، میں رب بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، میں حاکم، اور اس کی میرے پاس قوت بھی تھی، اگر میں فیصلہ کرتا تو ایک فرد ماں بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے یہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ جزا اور سزا کا مفکورہ افسانہ بن جائے، تو جو کام میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے تم اسی کام سے مجھے راضی کرو، کہ جب کہ تمہیں حق بھی نہیں ہے تمہارے اس عمل کو پابندی پہ عمل کیا جائے، اور تمہیں قوت بھی نہیں ہے تمہارے اس عمل سے انتشار کرے۔ لہذا یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے، اس اصطلاح سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ مذاہب کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نفاق اور جبر میں ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں درمیان سے نکل جائے انسانیت امن و سکون کی زندگی گزارے۔